السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ اینتھنی ڈیمیلو ایک عوامی کارکن، ماہر نفسیات، خطیب، دا پیریئر آف دا فروگ جیسی کتاب کے مصنف ہیں۔ یہ کتاب ایک سپاہی کی کہانی بیان کرتی ہے جو اپنے اعلیٰ افسر سے ایک ایسے دوست کی تلاش کی اجازت طلب کرتا ہے جو ابھی تک میدان جنگ سے واپس نہیں آیا۔ افسر نے سپاہی کو جانے سے روک دیا۔ میں آپ کو ایک ایسے شخص کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا جس کے مارے جانے کے امکان ہو۔ ایک لفظ کہے بغیر وہ اپنے دوست کے پاس میدان جنگ میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے دوست کی لاش لے کر واپس آیا۔ افسر نے اپنے دوست کی بے جان لاش کے سامنے خون میں لت پت کھڑے سپاہی کو دیکھ کر بے چینی سے پوچھا، کیا تمہیں ایک بار بھی نہیں لگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ درد اور زخم بھول کر اس نے کہا، نہیں جناب، کبھی نہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو آیون کی زندگی کی نبض ابھی باقی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤ گے۔ اس کے بعد دھیمے سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھو، وہ جو آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی کسی کے پیاروں کے آنے کے انتظار کر رہا تھا، ایک اور موت کے سائے میں اس کا دوست کے پاس میدان جنگ میں تنہا سفر کرتا ہے۔ اس نے جو چوٹیں یا رکاوٹیں برداشت کی، یہ اسے کام کرنے سے نہیں روک سکی۔ کتنی اچھی کہانی ہے جو بھائی چارے اور محبت کی براہ راست تصویر کشی کرتی ہے۔ یرموک کی جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اگست 636 میں شام، جو اردن اور اسرائیل کی سرحدوں سے متصل یرموک دریائے کنارے پر ہے، لگاتار 6 دن تک جنگ جاری رہی، جس کا نتیجہ مومنین کی مکمل فتح اور شام سے بازنطینی سلطنت کے خاتمے پر ہوا۔ 3 صحابہ جو جنگ میں زخمی ہو کر اپنی جان کی بازی ہار رہے تھے، پانی کے آخری قطرے کے لیے آواز دے رہے تھے۔ کوئی پانی کی بالٹی لے کر دوڑتا ہوا آیا کہ پانی کا آخری قطرہ دے دے۔ جب وہ پہلے صحابی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ دوسرے صحابی کو دے دو۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا تو دوسرے شخص نے فوراً تیسرے ساتھی کو دینے کی پیشکش کی۔ پانی والا آدمی تیسرے شخص کے پاس آیا۔ تیسرے نے اپنی بھائی کی رحمت سے پانی پینا نہ چاہا۔ انہوں نے پانی اپنے بھائیوں کو دینے کو کہا۔ پانی والا آدمی پہلے صحابی کی طرف لوٹتا ہے۔ جب تک وہ پانی کے ساتھ پہلے صحابی کے پاس واپس آتا ہے، وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ دوسرے کے پاس پہنچے، وہ سب بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ موت کے وقت بھی اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرنا اور اخوت کو برقرار رکھنا اعلیٰ قربانی سے ہی ممکن ہے۔ یہ تبھی معنی خیز ہوتا ہے جب اخوت، قربانی اور رواداری کو اخوت کے لیے مکمل تعاون اور ہمدردی کے ساتھ برقرار رکھا جائے۔ جب زندگی مختلف بحرانوں اور مشکلات سے بھری ہوئی ہو تو کیا ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تسلی بخش الفاظ کے ساتھ دوڑتا ہوا آئے گا؟ کیا ہم اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں چاہے ہمیں اپنی جانوں اور زندگی کو بھول کر اپنی ہر چیز کو ترک کرنا پڑے؟ لیکن ایسی زندگی مبارک ہے، ایسا ایمان حقیقی ہے، وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک تم سچے مومن نہ ہو جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ ہم کو بھی حقیقی مومن بنائے، آمین۔